Assalamu alaikum. This is lecture number 17th for students of first year and subject is Urdu. کل ہم نے ایک نعت سٹارٹ کی تھی اور اس کے جو شاعر تھے ان کا نام تھا ماہر القادری اور اس کے 3 اشعار پڑھ لیے تھے. آج نیکسٹ چوتھا شعر آپ کو پڑھانا ہے. چوتھا شعر کیا ہے کہ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان. اشک آنسو ہوتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے بھوکا رہنا، دہر مطلب زمانہ یا دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، سر و سامان مطلب ساز و سامان. مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل کے لیے ہزاروں تکالیف برداشت کیں، لیکن دین کی تکمیل کر دی، خود فاقے اٹھائے جبکہ زمانے کو خزانے عطا فرمائے. اب اس کی تشریح ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ جو ہوتی ہے وہ کسی طور پہ بھی یا قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اسپیشلی جب وہ کسی بھی بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانا ہو یا سیدھے راستے پر لانا ہو، تو یہ نہ صرف مشکل کام ہوتا ہے بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک ناممکن کام ہوتا ہے، اور جو نیا تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے اس پر غم و الم کے جو پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. اب عرب کا جو زمانہ تھا، جاہلیت جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، وہ کائنات کی بدترین بستی تھی، اور اس بستی میں ایسے جاہل اور وحشی قوم جو ہے وہ بستی تھی جو کہ تہذیب و تمدن سے بالکل عاری تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بے بہرا تھی. سلیقہ و شعور ان میں بالکل بھی موجود نہیں تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیقہ و شعور ان میں مفقود تھا. جو تہذیبی، تمدنی، انسانی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بالکل بھی اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھیں. الغرض کیا تھا کہ جو قوم عرب تھی اس کی کشتی جو ہے وہ بالکل ڈوبنے کے کنارے تھی. یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج ہوتا تھا. قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے. المختصر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. آپ قریش کو دامن قوم میں جمع کر کے دعوت حق دی تو پھر ان سب نے آپ سے دشمنی کر لی اور ظلم و ستم کا طوفان آپ پر امڑ آیا. اپنے اور بیگانے جانی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا، محصور کیا گیا، سجدہ کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی. طائف میں سیدھا راستہ دکھانے پر آپ کو پتھر مار کر لہولہان کر دیا گیا، لیکن آپ کے لبوں سے دعا نکلی. وہ دعا کیا تھی طائف میں کہ اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام تکالیف اس قدر آپ کو پہنچائی گئیں کہ جو ہے وہ کوئی بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا. بات کیا ہوا کہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، یعنی کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، تہی دست تھے، بنیادی ضروریات زندگی ان کے پاس نہیں تھی. غزوہ بدر میں بھی عجیب سامان تھا کہ 313 مجاہدین تھے، اور فقر کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا. سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کھجور کے سخت پتوں پر ہی لیٹ جاتے تھے. اب غزوہ خندق کا ایک واقعہ کیا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کچھ کھانے کو عطا کیجیے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مبارک اوپر اٹھایا تو صحابی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں. لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ شب و روز فاقہ کرنے والے اس سخت کوش عربوں نے ایران اور روم کے سلطنت کو جو ہے وہ فتح کیا، اور ان پر مساوات کا پرچم لہرا، اور مساوات اور انصاف جو ہے وہ ان عربوں کا شیوا بن گیا، اور جہان میں موجود تمام اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق ہوئیں. لیکن حالت یہ ہے کہ جہان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حاصل نہ کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رونے کی وجہ ہے اس کی وجہ سے دین کی کھیتی سراب ہوئی، دین کو ایک نئی زندگی ملی،
اور آپ کے فاقے جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاقے کیے، لیکن دنیا کو زندہ رہنے کا ساز و سامان مہیا کیا، زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکالیف اٹھائیں اور اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کیا۔ حوالے کا شعر کیا ہوگا؟ سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، یعنی کہ خود تکلیف میں رہ کر ان کے امن کی دعا کرنا، جبکہ وہ آپ پر ظلم کر رہے تھے، آپ پر طرح طرح کے مظالم کیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ کبھی بھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی، بلکہ اپنی قوم کے لیے وہ ہمیشہ دعا گو تھے، اور وہ قومیں جو ان پر ظلم کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہنے کے بعد انہیں بھی دعائیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ شعر کیا ہے آپ کا؟ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ ہوتا ہے مہذب یا باسلیقہ، خوددار یعنی کہ اپنی عزت کا خیال رکھنے والا، اپنی عزت نفس کا مالک، تہذیب و تمدن رہنے سہنے کا طریقہ، اور شرمندہ احسان، احسان مند۔ مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے مہذب اور خوددار بنایا، اس لیے تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممنون احسان ہیں۔ اب کیا ہے کہ اگر اسلام سے قبل عرب کے معاشرے پر نظر ڈالی جائے، غور سے دیکھا جائے، تو معلوم ہوگا کہ جو معاشرہ تھا وہ تباہی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں مبعوث نہ ہوتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی کہ چند دنوں میں یہ معاشرہ پہلی اقوام کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتا اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا۔ وہاں پر عرب کا کوئی متفقہ بادشاہ نہیں تھا، سیاسی تنظیم نہیں تھی، ہر قبیلے کا الگ الگ سردار تھا، اوس اور خزرج کی لڑائیاں 40 برس تک جاری رہتی تھیں، یعنی کہ جو دو قبیلے تھے وہاں کے اوس اور خزرج، ان کی جو لڑائیاں تھیں وہ 40 سال جاری رہتی تھیں۔ ایک اونٹنی کے چرنے پر جو شروع ہونے والی لڑائی تھی، اس نے عرب کے کئی خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ شراب اور جوا عام تھے، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، دشمن کا کلیجہ چبانا، قتل کے بعد آنکھیں نکالنا، اور کھوپڑی جو ہے وہ اڑا دینا اور اس میں شراب پینا وغیرہ، یہ تمام جتنی بھی قبیح عادات تھیں یہ ان کا معمول بن چکی تھیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی، یعنی کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ یہ جو پہلا مصرع ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے اوپر تمہید بتائیں گے پوری کہ پہلے کیا تھا، عرب کا معاشرہ کیسا تھا، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کیسے شائستہ و خوددار بنایا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ دنیا کی جاہل اور جو وحشی قوم تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت تلے متحد ہو گئی۔ اوس اور خزرج جو کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ انسان کو تہذیب سکھائی، اور بنو مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا کہ مساوات ہر کسی کے لیے ہے، یعنی کہ جو چاہے وہ فاطمہ ہے یا وہ فاطمہ بنت محمد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ عورت کو ماں، بیوی اور بیٹی تینوں حیثیتوں سے ان کے جو رتبے ہیں وہ عطا کیے، انسانیت کا جذبہ استوار ہوا اور غلاموں سے بھی حسن سلوک ہونے لگا۔ اور اس کے بعد بیوی کی عرب میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر کی ملکہ قرار دیا، جنت کو ماں کے پاؤں کی خاک قرار دیا، اور بیٹیوں کی پرورش کو جزائے خیر اور حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں ایک مقام دلوایا جس کی وہ حقدار تھی، ورنہ اس سے قبل تو عورتوں کے ساتھ بہت ہی وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اور یہ سب جو ہے یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ عہد جاہلیت میں انسان کی کو اپنی عزت اور خودداری ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ مجروح ہو چکی تھی، عزت نفس جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اور کیا اگر سوچا جائے تو یہ انسان کی توہین نہ تھی کہ اشرف المخلوقات ہو کر وہ مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدے کرتے اور نام نہاد بادشاہوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے؟ یہ جو تمام باتیں تھیں یہ خودداری کی پامالی تھی۔ اسلام نے اس سے منع کر دیا اور لوگوں کو
کیا کہا؟ ان کو عزت نفس عطا کی اور سختی سے منع کیا کہ اللہ کے بجائے ہرگز کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ اب شاعر کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ جو پہلا مصرع ہے کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ لہٰذا آج بھی تہذیب و تمدن آپ کے شرمندہ احسان ہے، یعنی کہ جتنی وہ پہلے ساری باتیں بتا دیں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، کس طرح ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یعنی کہ معاشرہ جو ہے اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ سیاسی تنظیم نہیں تھی، اور ہر ایک جو قبیلہ تھا اس کا الگ الگ سردار تھا، ہر ایک اپنی منمانی کرتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ہے تہذیب و تمدن کی دولت سے انسان کو مالا مال کر دیا، اور تہذیب و تمدن آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمندہ احسان ہیں۔ ٹھیک ہے، حوالے کا شعر آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے کہ شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، احسان مند تیری تہذیب اب تلک ہے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے کہ جن کے آنے کی بدولت جو معاشرہ ہے اس میں امن ہو گیا، شائستگی پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دم سے جو عرب کا معاشرہ ہے وہ تباہی کے اور نیست و نابود ہونے سے بچ گیا، اور آج بھی تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممنون ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ کیا ہے؟ رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ دامان۔ رحمت مطلب کرم، عالم کیفیت یا حالت کہہ سکتے ہیں، مروت کا مطلب ہوتا ہے لحاظ، اور وابستہ دامان کا مطلب ہوتا ہے دامن سے بندھا ہوا۔ ٹھیک ہے، ماہر یہاں پہ انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گنہگار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ اب اس کی تشریح ہم کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو بددعا نہ دی۔ طائف کے گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کو لہولہان کر دیا۔ اس موقع پر جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو ان سرکشوں کو میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو کیا ہوا، آئندہ نسلیں ان کی اسلام ضرور لائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ اہل طائف کو ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہولہان کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کے لیے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسی آئندہ ادوار میں جو طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی تباہی کی دعا کر دیتے تو پھر مسلمان جو ہیں وہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم جیسے عظیم سپہ سالاروں سے محروم رہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اسلام لیں اور اسلام کی سربلندی کا باعث بنے، اور ویسا ہی ہوا۔ پھر فتح مکہ کے واقعے کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور انہیں واضح فرمایا، کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ جاؤ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا، آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ایک غیر مسلم تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ پر تلوار تان کر کھڑا ہو گیا، تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ روز حشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی نبی اللہ کے ہاں سفارش نہ کر سکتا ہوگا، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، امت کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور بالآخر تمام امت کو بخشوا لیں گے۔ شاعر جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے مجھے،
لہٰذا وہ پر امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کے عوض وہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنے جو رحمت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سے برس رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ کی شفاعت کے بدولت، آپ کی سفارش کے بدولت جو ماہر ہیں، جو شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میری بھی شفاعت کریں گے۔ حوالے کا شعر کیا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت تکب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نیکسٹ دو اشعار بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ لوگوں کی جو غزل ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، سوری جو نعت تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ جتنی بھی اس کے اشعار ہیں انہیں اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، اور اس کے جو میننگز ہے اسے پریپیئر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ نے خلاصہ کس طرح لکھنا ہے۔